حکومت وقت کو بالخصوص حکومت سندھ کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے، یہ جو بربریت ہے اور تحریک لبیک پاکستان پر یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو جو شہید کیا جا رہا ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں اس ظلم، یہ ظلم جو تحریک لبیک پاکستان پر ظلم ہے، اس کے پیچھے ظالم ہے، اور وہ ظالم کوئی اور نہیں ہے، وہ ظالم وردی والا ہے، وہ ظالم وہ وردی والا ہے، چاہے وہ وردی والا کالی وردی ہو پولیس کی صورت میں، چاہے وہ وردی رینجر والا ہو خاکی وردی کی صورت میں، ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ ظلم، یہ بربریت، یہ جبر، یہ زبردستی اور یہ خیالات کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمارے اوپر کبھی سختی نہیں ہوگی، کیا ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ جو ذہنیت آپ نے رکھی ہے یہ ذہن رکھیے گا، مگر یاد یہ بھی رکھیے گا کہ یہ اسلام ہے، ہم جو دین کے لیے آ رہے ہیں ہم خود نہیں ہیں، ہم اسلام ہیں، تم اسلام کو دبا نہیں سکتے، تم اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم یہ ظلم ایک وقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم کب تک تم کرو گے اور کب تک تم یہ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ یقیناً ایک دن اللہ کے عذاب میں آنا ہے، رب کے عذاب میں آنا ہے، پکڑ میں آنا ہے، اور میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، اور یہ پکڑ انشاءاللہ ان قریب آپ رب کے گرفت میں آنے والے ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھا جائے کہ تم زبردستی کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نامور سے رسالت کے لیے نہیں نکلیں گے، ہم ختم نبوت کے لیے نہیں نکلیں گے، ہم اسلام کے لیے نہیں نکلیں گے، یہ تمہاری بھول ہے، اور یہ بھول کے ساتھ تم رہنا، ہمیں دیکھنا اور دیکھتے رہنا۔ تم نے ظلم کیا، ممتاز قادری کو شہید کیا، مگر ہم ممتاز قادری نہیں بھولے۔ میرے قائد نے اتنی بڑی تحریک بنا دی، ممتاز قادری پر جب ظلم ہوا تحریک لبیک پاکستان مارے سے وجود میں آ گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جب جب تم ظلم کرو گے تو پھر عوام اس طرح آئے گی، اس طرح قائد ملت اسلامیہ کے آواز پر قوم آ گئی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں تم جب ظلم کرو گے تو پھر کوئی طوفان آئے گا، پھر کوئی وہ لوگ آئیں گے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے سب کچھ قربان کریں گے،